اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا اور نہ تمنا کرو ما فضل اللہ اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض پر للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے اس چیز میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہو انہوں نے کمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ سے تم سب اس کا فضل مانگو ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے بنائے ہیں وارث مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں اور قرابت دار چھوڑ جائیں جو عزیز و اقارب رشتہ دار یا والدین چھوڑ جائیں ہم نے اس کے پیچھے ان کے لیے وارث بنا دی والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ پختہ ہیں تمہاری قسمیں اور فآتوہم نصیبہم پس ان کو دو ان کا حصہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 32 اور 33 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ان دونوں آیتوں کے دو درس پیچھے گزر چکے ہیں آج تیسرا درس ہے دونوں درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان عمل جو ہے عمل کا میدان اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کہ ان کی فوز و فلاح ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ محنت کرے کوشش کرے تقوی اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بڑھ جائیں تو اسی میں آیت میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا مرد جو محنت کریں گے اسی کے حساب سے ان کو حصہ ملے گا وللنساء نصیب مما اکتسبنا عورتیں جو محنت کریں گی ان کے مطابق ان کو حصہ ملے گا جس نے جو کمایا وہ اس کو ملے گا اب بصرہ کے اندر دیکھیں حسن بصری جہاں اللہ کے ولی تھے وہاں رابعہ بصریہ بھی اللہ کی ولیہ تھی تو دونوں نے محنت کی دونوں نے مجاہدہ کیا اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہوا تو یہ ان کے مقام تھے یہ ان کے مرتبے ہیں جو ولی ہوتا ہے اللہ کے ہاں جو درجہ بناتا ہے تو اللہ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا حصہ یہ تو میدان عمل ہے لیکن دائرہ کار جو ہے کام کا زاویہ کام کا دائرہ یہ مختلف ہے دونوں کا مرد کا اور ہے عورت کا اور ہے کل تفصیلاً اس پر گفتگو ہوئی ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ عورت کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے خاص سوچی سمجھی سکیم کے ذریعے جو ہے وہ گھر سے نکالا گیا اس کے دائرہ کار سے نکالا گیا اس کو لالچ دے کے یا اس کو سبز باغ دکھا کے یا جو ہے جدیدیت کا عنوان پڑھا کے روشن خیالی کا عنوان پڑھا کے اس کو باہر نکالا گیا اس کے برقعے کو اتارا گیا اس کو شو پیس بنایا گیا اب دیکھیں ماچس کا اشتہار دینا ہو تو عورت کو ننگا کیا جاتا ہے صابن کا اشتہار دینا ہو تو عورت کا بدن دکھایا جاتا ہے اور یہ بیچاری عورت سمجھ رہی ہے شاید یہ میری آزادی ہے میں پیسے کما رہی ہوں تو یہ عورت کو گھسیٹا گیا عورت کو ذلیل کیا گیا اسلام نے چار دیواری کے اندر عورت کو جو عزت عطا فرمائی تھی وہ بیٹی ہونے کی صورت میں ہو ماں ہونے کی صورت میں ہو بیوی ہونے کی صورت میں ہو بہن ہونے کی صورت میں ہو چاروں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقدس بنایا اس کے حقوق مقرر فرمائے تو اب اس نے ان حقوق پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو ظالمانہ سمجھا اور اپنے لیے حقوق کی دوڑ میں شامل ہو اور آج جو ہے یورپ جو ہے ان کے جو لوگ ہیں
وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ عورت کو دوبارہ گھر میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اضطراری حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، اس حالت میں عورتوں کو بعض کام سپرد کیے جا سکتے ہیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن عام حالات میں ان کا مردوں کے ساتھ کھلے عام میل ملاپ کرنا یہ معاشرتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، معاشرتی برائیاں اس سے پھیلتی ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، حدیث میں موجود ہے کہ جب ایک مرد اور عورت غیر محرم جو ہے جب آپس میں خلوت میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونے لگیں۔ آہستہ آہستہ کتنے ہی معاشرے میں آپ دیکھیں شادی شدہ عورتیں جو ہیں، کئیوں کے 2 2 3 3 4 4 بچے ہیں جو ہیں، وہ بھاگ کے چلی گئی، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ویسے ہی تو نہیں اٹھ کے چلی گئی، آخر ان کو اس مرد کی قربتیں ملی ہوں گی، بات چیت کا موقع ملا ہوگا، تنہائی میسر ہوئی ہوگی، تو یہ آخر میں جا کے یہ نتیجہ نکل رہا۔ تو اس لیے 2 شعبے ایسے ہیں کہ جہاں جو ہے عورت کے لیے اجازت ہے، ایک اسپتال کا شعبہ ہے یعنی میڈیکل کا، اور دوسرا سکول کا ہے یعنی ایجوکیشن کا، تعلیم کا۔ لیکن اس میں بھی، اس ماحول میں، اس معاشرے میں بھی مفتی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے لے کر اوپر تک ملازمت اور سلسلے تک شرعی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ شرعی حدود کا اور جو ہے شرعی قاعدے جو لگائی گئی ہیں، شرعی قیود کا خیال رکھا جائے تو ان دونوں شعبوں میں جائز ہے کہ عورت کو عورت پڑھائے، عورت کی ایجوکیشن عورت کے ذریعے ہو جائے، اور عورت کا علاج بھی عورت لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے ہو جائے، یہ ضرورت بھی ہے وقت کی۔ لیکن اس میں شرعی حدود نہیں۔ شرعی حدود کیا مطلب کہ بھئی بچپن سے ہی ان کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں الگ کی جائیں، جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں مرد نہ ہوں، عورتیں ہی ان کو پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد جو اسپتال ہیں، اسپتالوں میں بھی جو ہے وہ صرف عورتیں ہوں، عورتوں کا علاج ہو، عورتیں کر رہی ہوں، وہاں مردوں کا کوئی کام نہ ہو۔ اسکولوں میں بھی اسی طرح ہو کہ اسکول میں لڑکیوں کے الگ اسکول ہوں اور ان اسکولوں میں پرنسپل سمیت کوئی بھی مرد نہ ہو، سب عورتوں کا کام، یعنی پردے کا خیال رکھا جائے۔ ان شرعی حدود اور قیود کا خیال رکھا جائے تو ان دونوں شعبوں میں اجازت۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ وہاں اسلامی بچیاں تھیں، انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ اب انہوں نے پردے کے اندر تعلیم حاصل کی، سخت پردے میں، سخت مشقت میں، حالانکہ معاشرہ اسی طرح تھا، اور کو ایجوکیشن یعنی مل جل کے پڑھنا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی دستانے اور اپنے چہرے کا بھی نقاب، کلاس کے اندر بھی اسی طرح بیٹھنا۔ اب وہ جب فارغ ہوئیں، انہوں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اسپتال بنائیں۔ اب انہوں نے ایک اسپتال بنایا، ایسا اسپتال لیڈیز کے لیے کہ جس میں 10 سال کے عمر سے زیادہ بچے کا داخلہ بھی منع ہے، باہر بچہ اندر نہ لے کے جائے، اندر لیڈیز ہے۔ انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ باہر سے ہی، چوکیدار بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ باہر ہی ہے، دفتر باہر ہے، ٹھیک ہے، اور دروازے سے اندر کوئی مرد نہیں آ سکتا۔ 10 سال کی عمر سے اوپر کا بچہ اس اسپتال میں داخل نہیں ہو سکتا، بس عورتیں آئیں، بچیاں آئیں، باقی نہیں آ سکتے۔ تو ان شرعی حدود اور قیود کا اگر خیال رکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ تو لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ لازمی بات ہے، اگر عورت کو دفتر میں جانے کی اجازت دی جائے تو دفتر میں اگر 2 عورتیں ہیں تو 6 مرد ہیں، اور جو باس ہے، جو ہے جو مالک ہے، اس کے کمرے میں بھی آنا جانا پڑتا ہے، میٹنگوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ شرعی حدیں جو ہیں یہ پار ہو جاتی ہیں، اپنے جو ہے وہ اس سے نکل جاتی ہیں۔ اور پھر عورت جو ہے، عورت کو گھر سے باہر جو فرائض انجام دینے پڑیں تو اس میں بعض مالی نقصان بھی ہوتے ہیں، کمپنی کو، فیکٹری کو، دفاتر کو۔ تو اب مثال کے طور پر عورت ہے، اس کو حمل بھی ہوگا اور زچگی کا معاملہ ہوگا، بچے
کی پیدائش کا بھی سلسلہ ہوگا. تو اب 9 مہینے تو لازمی بچے نے پیٹ میں رہنا ہے ماں کے. تو اگر یہ 9 مہینے چھٹی نہیں بھی لیتی تو 5-6 مہینے تو چھٹی لے گی اور 3-4 مہینے تو لازماً ہی لینے پڑیں گے. تو اس لیے 3-4 مہینے کا بار بھی کمپنی پر آئے گا، بوجھ آئے گا کہ اس کی تنخواہ بھی اپنی جیب سے دیں گے، دوسرے اخراجات بھی ہوں گے. اور پھر یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے، ہر دفعہ کا معاملہ ہے جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی. تو بہرحال فطرت نے، قانون نے، قدرت نے مرد و زن کے لیے جو دائرہ کار مقرر کیا ہے اس کے اندر ہی رہ کر چین اور سکون کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. یورپی ممالک نے عورت کی مساوات کا جو سب سے پہلے تجربہ کیا ہے، چنانچہ وہاں کے اب بڑے بڑے مدبر اور فلاسفر وہ اس نتیجے پر اب پہنچے ہیں کہ اس نظام میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں. اور کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ عیسائیت جو ہے وہ اپنے غلط تأثر کی وجہ سے عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھی. یعنی عیسائیوں کا ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے، وہ عورت کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اب جانوروں میں سے جب بدتر ہو گئے ہیں، اب حالت یہ ہے کہ عورت کو مردوں سے بھی آگے بڑھا دیا. مردوں کے تمام امور جو ہیں وہ عورتوں کے سپرد کر دیے گئے. اب اس کے اثرات کس پر پڑے ہیں؟ اخلاق پر پڑے ہیں. سب سے پہلے اخلاق تباہ ہو گئے، دوسرے نمبر پہ نسل تباہ ہو گئی، تیسرے نمبر پہ معاشرے پر معاشرت تباہ ہو گئی. تو اخلاق، نسل اور معاشرت تینوں جگہ خرابیاں پیدا ہو. تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ غیر معمولی حالات جب پیدا ہوتے ہیں جن کو اب نارمل حالات کہتے ہیں، تو ان میں جو ہے عورت کو باہر نکلنا یا اس سے کچھ کام لینے یہ ضروری ہو جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ناگزیر حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے تھے اور عورتیں وہاں جا کر خدمت بھی کرتی تھیں. لیکن جب معمولی حالات اور نارمل حالات میں عورتوں کے متعلق قرآن کا یہی حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو روکے رکھو، امور خانہ داری سر انجام دو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زینت کا اظہار نہ کرو. جاہلیت کے زمانے میں عورت جو ہے وہ تن ٹھن کے نکلتی تھی اور جو ہے وہ ہر جگہ، اور آج بھی یہی ہے کہ عورت کا مزاج بن گیا ہے کہ شاید گھر میں خاون کے لیے کوئی اچھا کپڑا نہ پہنے، کبھی میک اپ نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو سنوار کے نہ رکھے، جو ہی دروازے سے باہر نکلنا پڑے گا تو سارا کچھ درست کرنا شروع کر دے گی. تو یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عروج پہ تھا، اسی طرح معاملات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا 22ویں سپارے کے بالکل شروع میں سورہ احزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. تو کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں. تو یہاں تک تو یہ عورتوں کی جو تمنا تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر بات چیت کی ہے، اور عورت کے لیے جو میدان عمل ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جو دائرہ کار ہیں وہ اللہ نے متعین فرما دیے. اب آگے اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے. اے اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. دیکھیں ہر چیز مانگنے سے ہے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، دعا تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، نہ دعا ہم مانگنے کے لیے رکتے ہیں اور نہ ہی دعا کو ہم اہمیت دیتے ہیں. بھائی دعا ایک عبادتوں کا مغز ہے. حضور علیہ السلام نے الدعاء مخ العبادہ، جب تم عبادت کر لیتے ہو تو اب آخر میں مانگنا ہوتا ہے، وہ مانگتے آئے ہی نہیں. اب نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ہم منہ پہ ہاتھ پھیر کے وہ جا رہے ہیں. بلکہ اس کو بھی ہم فالتو سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد کیا دعا ہے، جی دعا ضروری ہے. حضور فرما رہے ہیں ہر جو ہے عبادت کا مغز ہے، تھوڑی سی تلاوت کرو اللہ سے دعا مانگو، 2 رکعت نفل پڑھو اللہ سے دعا مانگو، تھوڑا سا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اللہ راضی ہو گئے، اللہ متوجہ ہوئے، اللہ سے دعا مانگو. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ انضمام الحق وغیرہ یہ جب تبلیغ میں لگے
تو مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ رائے کے جو امام تھے تو ان کے پاس آئے. جب یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے آگے پوچھا حضرت ہمیں بتائیں ہم کیا سیکھ کے آئیں. وہاں جا رہے ہیں تو ہم کچھ سیکھیں, نماز کے فرائض ہیں, واجبات ہیں, مسائل ہیں, دوسری چیزیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ دعا سیکھ کے آئیں. وہ حیران ہو گئے کہ دعا بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے, بندہ ہاتھ کھڑا کرے کچھ مانگے اور بس سیکھ. انہوں نے فرمایا نہیں, دعا جو ہے یہ اصل چیز ہے. آپ 2 منٹ اللہ سے مانگیں گے, پھر 3 منٹ مانگیں گے, پھر اگلے دن 5 منٹ کی آپ مشق کریں, پھر 10 منٹ 15. جب آپ واپس آئیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ ایک جگہ بیٹھ کے رونے دھونے کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا آپ کو آتا ہو. یعنی اللہ سے مانگنا ہی ہمیں نہیں آتا, دعا ہی نہیں آتی, اور دعا کی اہمیت بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, مانگو اللہ تعالیٰ سے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اللہ سے سوال کرو, من فضلِهِ, اس کے فضل کا. تو اللہ نیکی کی توفیق دے, یہ بھی اس کا فضل. اے اللہ نیک کاموں کی توفیق دے اور اچھے کام جو انجام دے دیے ہیں میں نے ان کے ثمرات اور نتیجے کو بڑھا دے. یا اللہ مجھ سے ہمیشہ یہ کام لیتے رہے, وقتی نہ ہو, یا اللہ دائمی ہو. تو یہ ساری دعائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے. جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو اللہ مانگنے کی وجہ سے جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں خاص کر دیتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے, اس کا فضل بڑا عظیم ہے. تو لہذا اس کے فضل کا طالب بننا چاہیے, اس کے فضل کو طلب کرنا چاہیے. اور بڑی عجیب بات ہے, دنیا میں لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. یار یہ تو روز ہی میرے دروازے پہ آ جاتا ہے, یہ تو جب بھی مسئلہ ہوتا ہے میرے پاس ہی آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ مانگیں گے, دوسری دفعہ مانگیں گے, چاہے والدین ہوں, چاہے قریبی رشتہ دار ہی ہو, چاہے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو, تیسری دفعہ وہ بھی انکار کر دے گا, بلکہ برا مانے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو. تو انسان عاجز ہے, انسان کو ہمیشہ اپنی عاجزی پر نظر رکھنی چاہیے. اور عجز و انکسار کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کے فضل کا طلبگار رہے, اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگتا رہے. عاجز آدمی ہے, اس کا کام کیا ہے, وہ مانگتا رہے گا. ہم تو اللہ کے دربار کے منگتے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنے دربار کے ساتھ محتاج رکھ, ہمیں در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما. کبھی اس دربار میں جا رہے ہیں, کبھی اس دربار میں جا رہے ہیں, فلاں جو ہے وہ ٹالی والی سرکار ہے, فلاں تتروں والی سرکار ہے, فلاں کاموں والی سرکار ہے, کوئی کتوں والی سرکار ہے, فلانی فلانی سرکاریں ہیں. اور لوگ جا کے کیا کر رہے ہیں کہ وہاں سجدے کر رہے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگا جائے, اللہ کے دربار کی حاضری مانگی جائے اور مستقل مانگی. اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا اور در در کی ٹھوکروں سے ہمیں محفوظ ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس نے مرد کو مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا ہے, وہ ان دونوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے, ان کی استعداد بھی اس کے علم میں. اس مالک الملک نے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین کیے ہیں. انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ زندگی بسر کریں اور اسی دائرے میں محنت اور لگن کے ساتھ کمال حاصل کریں. نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موالات کا قانون بیان کیا. موالات, جگری یار, دوستی. تو وراثت کے جو قانون ہیں وہ تفصیلی مفصل قانون اسی صورت میں شروع میں آ چکے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جہاں وراثت کی بہت ساری چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے اپنے قوانین بیان فرمائے. وہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے دوستی کرتا, بھائی چارہ قائم کر لیتا, تو وہ آپس میں نفع نقصان میں شریک سمجھے جاتے تھے کہ بھائی اب یہ دوست بن گئے ہیں. جس طرح ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا ہے, یہ ہمارے والد صاحب کے گانے کا دوست ہے,
یا بچپن کا دوست ہے، وہ دوستی بھی نبھاتے تھے، آج کل تو وہ دوستیاں بھی نہیں رہیں، تو اس طرح کی دوستیاں اور بھائی چارہ قائم ہو جاتا تھا کہ وہ آپس میں ایک ہو جاتے تھے، حالانکہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے کہ ان کو وراثت آئے، ٹھیک ہے، کوئی ان کا ایسا رشتہ نہیں ہے جو وارث بن رہا ہو، لیکن جو ہے وہ بھائی چارہ ہو جاتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں وہ آپس میں شریک ہو جاتے تھے، نفع نقصان میں شریک سمجھے جاتے تھے، اور ایک شخص کے مرنے پر دوسرا آدمی اس کی وراثت کا بھی حقدار ہو جاتا تھا۔ اب اسلام جب آیا تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام نے اس رواج کو برقرار رکھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مدینہ کی ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مواخات قائم فرمائی، ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم فرمایا، اخوت اور بھائی چارہ۔ تو یہ وہی رواج تھا۔ تو اسلام میں شروع میں تو یہ جو رشتہ اخوت تھا اور بھائی چارگی تھی، تو یہ آپس میں حصے دار بھی بن جاتے تھے، وراثت میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد جب اسلام کو تقویت حاصل ہو گئی اور مسلمانوں کی مشکلات کم ہو گئی تو یہ حکم اٹھا دیا گیا، یہ ارشاد اٹھا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یعنی رشتہ دار اور قرابت دار ہی اللہ کی کتاب میں اب وراثت کے حقدار ہیں۔ اب بس جس کے ساتھ رشتہ ہے، قرابت ہے، یا جو بالکل جو ہے ماں باپ بہن بھائی ہے، اس طرح کے رشتے بن رہے ہیں، اب یہی جو ہے وہ وراثت میں ہے۔ اب یہ جو بھائی چارے والا مسئلہ ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اسلام میں ولا کی ایک صورت اب بھی باقی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب کو دور دراز علاقے سے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو جس شخص کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوتا ہے وہ آدمی اس کا بھائی بند بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ وراثت کا عام قانون ہے، حدیث میں آتا ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ تو اس لیے ایک آدمی کافروں کے ملک سے، ہندوؤں سے یا سکھوں سے یا دوسرے مذہب سے نکل کے دوسرے ملک میں آ جاتا ہے، دوسرے علاقوں میں آ جاتا ہے، اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو چھوڑ کے، وہاں آ کے کسی مسلمان عالم کے ہاتھ پر یا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھ پر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ آپس میں بھائی چارہ بن جاتا ہے۔ یہ قانون اب بھی جاری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا موجود ہو کہ کوئی مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کی وراثت کا مال جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس میں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اس کے مطابق وہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس کی وراثت اس کو جائے گی۔ ظاہر بات ہے یہ تو اپنی برادری اپنے علاقے کو چھوڑ کے تو مستقل یہاں آ گیا ہے، پہلے عیسائی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، اب یہاں آ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے جب یہ فوت ہوتا ہے اس کی وراثت تو دینی ہے، اب رشتہ دار تو ادھر ہے کوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی جو ہے وراثت اسی کے کو جائے گی کہ جس کے ہاتھ پہ اس نے مسلمان ہوا ہے، اسلام قبول کیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا حقیقی مسلمان وارث موجود نہیں ہے تو اس کی وراثت کو بیت المال میں شامل کیا جائے گا، ترکہ جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ولا کی صورت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ آخری باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر شخص کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اس ترکے کے لیے جو والدین اور قرابت دار چھوڑ کے جاتے ہیں، جیسا کہ وراثت کے قانون بیان ہو چکے ہیں۔ تو ورثاء میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، پہلا نمبر ذوی الفروض کا ہے، اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر فرما دیے، ذوی الفروض۔ پھر دوسرے نمبر پر عصبات ہیں، یعنی وہ قرابت دار جن کے حصے مقرر تو نہیں ہیں لیکن ذوی الفروض کے بعد آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہیں، یعنی جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر پہلے دو قسم کے عزیزوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے، ذوی جو ہے فروض اور عصبات سے بچ جائے تو یہ ذوی الارحام جو ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وارث ہم نے مقرر فرما دیے ہیں، تو جو بھی چھوڑ کے جائے گا اسی ترتیب سے اس کو وراثت ملے گی۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا قانون فرمایا، والذین عقدت ایمانکم، کہ جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہو چکی ہیں، یعنی موالات اور بھائی چارہ کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وراثت میں تو ان کا حصہ نہیں ہے، اب یہ جو بھائی بھائی بن گئے ہیں، اب یہ جو ہے یہ قانون ختم ہو گیا ہے اسلام میں، اب جو ہے وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، البتہ وصیت کے حساب سے ان کی حوصلہ افزائی کر۔ وراثت کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی غیر وارث کے لیے کل مال کے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ مثلا مولوی صاحب ہیں یا کوئی عالم ہے یا کوئی اور ادارے والا ہے یا کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے لیے وراثت تو نہیں چل سکتی، وراثت تو وارثوں میں جائے گی۔ اب یہ اپنے مرنے کے بعد ان کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنا قریبی دوست ہے اس کو دینا چاہتا ہے، تو شریعت نے ہماری ایک شک باقی رکھی ہے جس کو وصیت کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے میت کا کفن دفن اس کے مال میں سے کیا جائے گا، اس کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے ان میں سے اس کے قرضے اتارے جائیں گے، جتنے بھی قرضے ہیں، بیوی کا مہر ہے یا دوسرے جو قرضے ہیں سارے ادا کیے جائیں گے۔ پھر جو مال بچ جائے گا تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا، اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، اس بچے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ 3 حصے کیے جائیں تو تیسرے حصے مال، تہائی مال میں سے وصیت جاری ہو سکتی ہے، وصیت کی جائے۔ تو ایسے دوست کے لیے اس کو فآتوہم نصیبہم کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایسے دوست کے لیے اب شرعی وارث بننا تو نہیں رہا، وراثت تو نہیں ملے گی، اس کے لیے وصیت کی جائے تاکہ بعد میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، محافظ ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس لیے وہ سب پر گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس استعداد کا حامل ہے، کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، لہذا وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کرتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں اور غیر فطرتی جو امور ہیں ان سے گریز کرتے رہیں، بچتے رہیں، حتی الامکان نیکی کریں تاکہ انہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ کے ہاں ان کو درجات مل جائے۔ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل نہیں رہی، حالانکہ یہ مجھے ملنی چاہیے، پیسے نہیں مل رہے، دولت نہیں آ رہی، اور اللہ اس کو دینا نہیں چاہتا، اللہ کے ہاں اس کے لیے مقدر نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے اس کو مل جائے گا تو جو میرا بندہ بنا ہوا ہے یہ بندے سے نکل کے جانور بن جائے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو وسعت سے زیادہ مل گیا ہے اور وہ عیاشی میں، فحاشی میں، برائیوں میں اور طرح طرح کی جو ہے مخلوق کی تنگیوں میں، ہر طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور کئی حلال کما رہے ہیں، حرام پہ لگا رہے ہیں، حلال کما کے جو ہے حرام جگہوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ نے جو قناعت جو ہے یہ اسلام کی بڑی صفت ہے کہ جو مل جائے اپنے طور پہ ہاتھ پاؤں مارے، کوشش کرے، پھر جو مل جائے اس پہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وأهل بیتہ وازواجہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا